کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ۔ بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہ بانا۔ نہ باد بہاری، نہ غنچے، نہ بلبل، نہ بیماری نغمہ عاشقانہ۔ خیابانوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دلبرانہ۔ ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جواں مرد کی ضربت غازیانہ۔ حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ۔ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیلگوں آسماں بے کرانہ۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہیں بناتا نہیں آشیانہ۔ علامہ اقبال کے پورے فکری نظام اور اس کے تحت ہونے والی اردو فارسی شاعری میں شاہین ایک بنیادی کردار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یقیناً یہ ہے کہ شاہی پرندوں کی دنیا کا بقول اقبال درویش ہے، یعنی وہ صفات جو ایک مرد درویش میں ہونی چاہیے، اس طرح کی صفات پرندوں میں شاہین کی ہے۔ ان اشعار میں شاہین خود اپنا جملہ صفات کا تذکرہ اس طرح کرتا ہے کہ میں نے اس دنیا سے رشتہ توڑ دیا ہے جہاں رزق کو آب و دانہ کا نام دیا گیا۔ مطلب یہ کہ میں زمین پر بکھرے ہوئے دانے دانے پر گزارا نہیں کرتا، بلکہ اپنا رزق فضاؤں میں تلاش کرتا ہوں۔ ابتدائے آفرینش سے میری فطرت میں فقر و درویشی کی صفات وادیت کر دی گئی ہے، اس لیے تو صحراؤں کی خلوت میرا پسندیدہ مقام ہے۔ اس لیے کہ صحرا میں نہ بہار کا موسم ہوتا ہے، پھول بھی نہیں ہوتے، ان کو توڑنے والا کہاں سے آئے گا؟ نہ یہاں بلبل ہوتی ہے اور نہ ہی یہاں عشق و محبت کے نغموں سے پیدا ہونے والی بیماری کا کوئی وجود ہوتا ہے۔ یہی فضا مجھے راس آتی ہے۔ باغوں کی فضاؤں میں بسنے والے نرم و نازک لوگوں کا وجود مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، اس لیے کہ ان مردانہ صفات کے بجائے معشوقوں کے سے انداز ہوتے ہیں، جبکہ میری فطرت تو جرأت و مردانگی سے عبارت ہے۔ کیوں بھی صحرا میں بسر کرنے والے جواں مردوں کا وار زیادہ بھرپور، قوی اور کاری ہوتا ہے کہ صحرا کی ہوائیں اسے زیادہ تقویت بخشتی ہیں۔ یہ بات غور سے سن لو کہ میں فاختہ اور کبوتر جیسے مسکین پرندوں کا گوشت کا بھوکا نہیں ہوں، اس لیے کہ میں تو درویشوں اور زاہدوں کی سی زندگی کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ البتہ میرا ان پرندوں پر جھپٹنا پھر پلٹنا اور پلٹنے کے بعد پھر سے جھپٹنا محض ان کے شکاری کی خاطر نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو اپنے لہو کو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے کہ جسم میں لہو گرم نہ ہو، اس کی روانی معطل ہو جائے تو ہر جاندار ناکارہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی جان لو کہ جو مشرق و مغرب کی فضا ہے، اس میں تو صرف چکور جیسے کمزور اور ناتواں پرندے بسر اوقات کرتے ہیں، جبکہ میں تو نیلگوں آسمانوں کی ان فضاؤں میں محو پرواز رہتا ہوں جہاں عزم و ہمت اور حوصلہ درکار ہوتے ہیں۔ کم ہمتی اور بزدلی مجھ ایسے جواں مرد کا شیوا نہیں، میری یہی صفات ہیں جن کے بنا پر مجھے پرندوں کی دنیا کا درویش کہا جاتا ہے۔ چنانچہ درویش کے مانند میں بھی کسی ایک مقام پر آشیانہ نہیں بناتا، میری دنیا لامحدود ہے۔